ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی ہے. واضح ہو گیا. اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار تو بتا, تو نے رسول کی اطاعت کا معیار کیا رکھا؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, تو نے رسول کی اطاعت کا معیار کیا رکھا؟ اب سورہ حشر میں اللہ نے رسول کی اطاعت کا معیار بیان کیا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کہتا ہے میرے رسول کی اطاعت کا معیار یہ ہے, جو میرا رسول دے وہ لے لو. میرے رسول کی اطاعت کا معیار یہ ہے کہ جو میرا رسول دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ. معیار اطاعت رسول, جو میرا رسول دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ, جو دے لے لو. کچھ کہہ رہا ہوں, جو دے وہ لے لو, یہ اطاعت رسول ہے. جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ, یہ اطاعت رسول ہے. اب جو دے وہ لے لو, جو دے وہ لے لو, جو دے وہ لے لو, جہاں دے, جیسا دے, جسے دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ معیار اطاعت رسول ہے. اب جو اطاعت رسول کی ہوگی, جیسی اطاعت رسول کی ہوگی, ویسی اطاعت اولی الامر کی ہوگی. اب جو رسول دے وہ لے لو, جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. اب دیکھو رسول نے دنیا کو دیا کیا, رسول نے دنیا کو روکا کس سے؟ تو رسول نے دنیا کو غدیر میں علی دیا. رسول نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں دنیا کو علی دیا. جو رسول دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول نے دنیا کو علی دیا. جو رسول دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں دنیا کو رسول نے علی دیا, اور دنیا کو منع اس بات سے کیا, دیکھو کبھی بھی علی کے مقابلے پہ نہ آنا. یہ ہے اطاعت رسول, یہ ہے اطاعت اولی الامر. مسجد نبوی ہے, رسول اللہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے. اطاعت رسول کیا ہے؟ پوری توجہ چاہوں گا. مسجد نبوی میں رسول اللہ داخل ہوئے. رسول اللہ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے. یہ بات پہنچ گئی تو میری محنت پوری ہو جائے گی. اطاعت رسول. رسول خدا نے دیکھا کہ ایک میرا صحابی مسجد نبوی کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہا ہے. رسول خدا نے ایک دوسرے صحابی کو قریب بلایا اور بلا کر کے اس صحابی سے کہا کہ جاؤ میرے اس صحابی سے جا کر کہو تمہیں رسول بلا رہے ہیں. بڑا خاموشی سے سنا ہے آپ نے. صحابی کو بلایا, کہا میرے اس صحابی سے جا کر کہو جو نماز پڑھ رہا تھا کہ تمہیں رسول بلا رہے ہیں. اب یہ حکم کس کا تھا؟ رسول اللہ کا. جو رسول دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. صحابی کو بلایا, صحابی سے کہا اس صحابی کو جا کر کہو رسول بلا رہے ہیں. یہ صحابی حکم رسول لے کر کے چلا, اس صحابی کے پاس پہنچا, جا کر کہا نماز پڑھتے ہوئے صحابی کو جا کر کہا تمہیں رسول بلا رہے ہیں. اطاعت رسول, جیسی اطاعت رسول کی ویسی اولی الامر کی. تمہیں رسول بلا رہے ہیں. وہ نماز پڑھتا رہا, نماز مکمل کی. اچھا اس نے جا کر کہا کہ نماز میں تمہیں رسول بلا رہے ہیں. اس نے نماز جاری رکھی. وہ پیغام دے کر واپس آیا, کہا یا رسول اللہ میں نے پیغام دے دیا ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے. اس نے نماز کو نہیں توڑا, وہ نماز پڑھ رہا ہے, میں پیغام دے کے آ گیا. اس نے نماز مکمل کی, پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا.
توجہ حسین محترم، یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا، سلامت رہیے، آپ نے بلایا تھا، اس کا مطلب ہے نماز میں رسول کا میسج اس تک پہنچ گیا تھا، نماز میں رسول کا پیغام اس تک پہنچ گیا تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے بلایا، اب خاموش رہے مجھے دکھ ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا، میں پوری مجلس اس جملے پر قربان کر دوں، یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا، کہا اس وقت کیوں نہیں آئے جب پیغام بھیجا تھا، جب تجھے بلایا تھا، کہا یا رسول اللہ اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا، شکنے رسول پر جلال آیا، جلال میں آ کر کہا یہ بتا یہ نماز تجھے دی کس نے؟ یہ نماز تجھے دی کس نے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تو نے اللہ کا پیغام قرآن میں نہیں پڑھا کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو عبادت اللہ کی ہے، لیکن اگر اللہ کا رسول تمہیں بلا لے تو نماز پڑھنا حرام ہے، رسول کی آواز پہ لبیک کہنا واجب ہے۔ تو جیسی اطاعت رسول کی ویسی اطاعت اولی الامر کی، اگر رسول نماز پڑھتے ہوئے بلا لے تو آنا واجب، اگر علی کسی کو بلا لے اور وہ چلا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات محترم، صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی قدر، اطاعت یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ نے فرض کی ہے، اور پروردگار عالم نے واضح کہہ دیا ہے رسول کی زبان سے کہ دیکھو چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، چاہے جتنے مرضی روزے رکھ لو، چاہے جتنے مرضی حج کر لو، دیکھو یاد رکھو اگر میرے رسول کی آل کو ناراض کر دیا، اور واضح رسول نے فرمایا یا علی، اہل سنت کی تمام کتب میں یہ حدیث موجود ہے، یا علی اگر کوئی شخص اسے اللہ نوح کی عمر جتنی عمر دے، جانتے ہیں جناب نوح کی عمر کتنی تھی؟ جناب نوح کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جناب نوح کی عمر مبارک 2500 برس تھی۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ میں کل پڑھوں گا، کل سے عشرہ اسی موضوع پہ شروع ہوگا۔ جناب نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 2500 برس۔ یہ جو آپ نے 900 950 برس کہا یہ آپ نے ٹھیک کہا، یہ عمر مبارک نہیں تھی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ 950 برس کیا تھا؟ الف سنتن الا خمیس، 950 برس جناب نوح نے تبلیغ کی تھی، اللہ کے دین کی تبلیغ کی تھی۔ عمر مبارک 2500 برس تھی جناب نوح علیہ السلام۔ رسول فرما رہے یا علی اگر اللہ کسی کو نوح کی عمر کے مطابق عمر دے اور وہ 2500 برس اللہ کی عبادت کرے، کوہ احد جتنا سونا اللہ اسے دے اور وہ راہ خدا میں صدقہ دے دے، بندوں کے پاس لاکھ روپیہ آ جائے تو وہ سنبھالتے ہیں اسے، ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ اے علی اگر اللہ کسی کو کوہ احد جتنا، کوہ احد یعنی احد کا پہاڑ، اتنا مال و دولت دے، ہیرے جواہرات چاندی سونا، اور وہ راہ خدا میں تصدق کر دے، روزے اتنے رکھے کہ اس کا پیٹ اس کی پشت کے ساتھ لگ جائے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا مظلومیت کی موت مارا جائے، تو اے علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ سلامت رہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔
اور ایک جملہ کہہ کے میں مصائب کی طرف آؤں، رسول اللہ کی تقریباً 70 طرق سے یہ حدیث موجود ہے اہل سنت کے منابع میں. یہ نابی المودہ اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب سلیمان قندوزی حنفی کی لکھی ہوئی، اس میں وہ لکھتے ہیں 70 طریقوں سے انہوں نے یہ حدیث رسول سے نقل کی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان. اس طرح 70 طریقوں سے یہ حدیث نقل کی ہے اہل سنت نے. جو نبی فرماتے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو اور اس کی موت اس حالت میں ہو کہ اس کے دل میں میری آل کی محبت ہو. اور کیجئے گا اس لفظ پر، اور شاید آپ کو اس طریقے سے کبھی کسی نے اس حدیث کا نہ بتایا ہو. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ اس کے دل میں مجھ محمد کی آل کی محبت ہو، اسے مردہ نہ کہنا، وہ شہید ہے. سن لی حدیث؟ چلیے تھوڑا سا تبصرہ کروں اس پر. جس کے دل میں محمد کی آل کی محبت ہو وہ مردہ نہیں ہے، وہ شہید ہے. رسول نے یہ نہیں کہا من مات علی حب محمد، میں سمجھا نہیں سکا شاید. یہ نہیں کہا من مات علی حب محمد کہ جس کے دل میں مجھ محمد کی محبت ہو، نہیں. یہ نہیں کہا جس کے دل میں مجھ محمد کی آل کی محبت ہو. یعنی رسول بتانا یہ چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ پڑھتے رہو جب تک کہ علی ولی اللہ نہیں پڑھو گے یہ محمد الرسول اللہ بھی فائدہ نہیں دے سکتا. جب تک کہ آل کی محبت نہ ہو دل میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی آل تھی کہ جس نے نام محمد کو محفوظ کیا. وہ عالم ارواح میں اللہ تمام روحوں سے پوچھ رہا ہے کہ میرے آخری نبی کے دین پر ایک مشکل وقت آئے گا. اے روحو بتاؤ کہ تم میں سے کون ہوگا کہ جو میرے نبی کی دین کی حفاظت کرے گا. ہر روح خاموش ہو گئی. ایک روح حسین ابن علی کھڑی ہوئی. پروردگار میں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کروں گا. آواز قدرت آئی، حسین نانا کے دین کو بچانے کے لیے 34 برس کے بھائی کے بازو دینے پڑیں گے. اجرکم علی الزہرہ. رونے کی راتیں شروع ہو چکی ہیں، گریہ جتنا کر سکتے ہیں کیجئے، اور میں گزارش کروں گا کہ شرما کر نہ رویا کریں. مستند روایات میں ملتا ہے کہ جب مجلس حسین علیہ السلام برپا ہو تو خود معصومین تشریف لاتے ہیں. خواتین میں خود جناب سیدہ پرسہ لینے کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں. توجہ فرما رہی ہیں. 34 برس کے بھائی کے بازو دینے پڑیں گے. پروردگار دوں گا. حسین 18 برس کے جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالنا پڑے گا. جو جوان بیٹھے ہیں پروردگار حسین کرے گا. اچھا، حسین 6 مہینے کے بیٹے کے گلے سے 3 منہ والا تیر نکالنا پڑے گا. میں مصائب میں بخل نہیں کرتا، پروردگار کروں گا. سنیں گے جو جو پروردگار کہتا رہا روح حسین اس پر لبیک کہتی رہی. ایک مرتبہ آواز پروردگار آئی، حسین نانا کے دین کو بچانے کے لیے بہنوں کی چادریں قربان کرنا پڑیں گی. بس یہ آواز بلند ہونی تھی، روح حسین خاموش ہو گئی. ادھر روح حسین خاموش ہوئی، روح زینب بنت علی بلند ہوئی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرہ. بھیا خاموش نہ ہو، بہن وعدہ کرتی ہے جہاں تیرا خون گرے گا وہاں زینب تیرے سفر کو آگے بڑھائے گی. اور زن گرامی قدر 2 جملے اور سن لیجئے. جانتے ہیں یہ سفر کیسا سفر تھا؟ 2 جملے کہوں گا. یہ سفر کیسا سفر تھا؟
کہ جس میں علی کے بیٹیوں کے سروں سے چادریں ہاتھوں سے نہیں چھینی گئیں، نیزوں کی انیوں سے چھینی گئیں. اجرکم علی الزہرا. طبقات ابن سعد نام سنا ہوگا آپ نے، اہل سنت کا بہت بڑا رائٹر ہے، تاریخ دان ہے ابن سعد. اس نے ایک کتاب لکھی ہے طبقات ابن سعد. اس میں وہ یہ جملے لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب حسین ابن علی کی بہنوں اور بیٹیوں کا یہ قافلہ قید ہو کر یزید کے دربار میں پہنچا تو طبقات ابن سعد والا لکھتا ہے کہ بیبیاں اتنی تھکی ہوئی تھیں کہ ان سے پیدل چلا نہیں جا رہا تھا. میں بار بار کہہ رہا ہوں گھبرا کے نہ روئیے، میں مصائب میں بخل نہیں کرتا. اللہ جانے کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہوں. 35 سال سید سجاد خون روئے ہیں. میں نے مصائب شروع کر دیا. 35 سال محمد علی صاحب امام سجاد علیہ السلام خون روئے ہیں، پانی نہیں، خون روئے ہیں. 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں. 95 ہجری میں امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہے. 35 سال سید سجاد خون روئے ہیں. منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں موت آ جائے میں یہ جملہ ادا نہ کر سکوں. جب سن 95 ہجری میں امام سجاد علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، امام زہر کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، زہر کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں. امام سجاد علیہ السلام تڑپتے تڑپتے امام نے اپنا رخ کربلا کی طرف کیا، بابا کی قبر کی طرف رخ کر کے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں، جن کے آنسو نکل رہے ہیں مولا قبول فرمائے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں بابا سجاد کو معاف کر دینا، جو آپ پر رونے کا حق تھا سجاد ادا نہیں کر سکا. اجرکم علی الزہرا. وہ سجاد ادا نہیں کر سکا. کسی نہ کسی کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہوں، اس لیے اپنے گریے کو، اپنے آنسوؤں کو جاری رکھیے. جناب سیدہ اپنے رومال میں انہیں جگہ دیتی ہیں، انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتی. ہاں عزاداروں میں کیا کہہ رہا تھا. طبقات ابن سعد والے لکھتا ہے جب دربار میں قیدیوں کا قافلہ پہنچا، محمد علی صاحب رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہوگا. طبقات ابن سعد والے لکھتا ہے کہ جب قافلہ قیدیوں کا دربار یزید میں پہنچا تو کہتا ہے منظر کیا تھا. ایک رسی میں 11 بیبیوں کے بازو بندھے تھے اور اسی ایک رسی میں 4 سال کی سکینہ کا گلا بندھا تھا. سن لیا جملہ آپ نے؟ ایک رسی میں ذرا تصور کیجئے، منظر کو آنکھوں میں کے سامنے لانے کی کوشش کیجئے. ایک رسی میں 11 بیبیوں کے بازو بندھے تھے اور اسی ایک رسی میں 4 سال کی حسین کی مظلومہ بیٹی کا گلا بندھا تھا. طبقات ابن سعد والا لکھتا ہے کہ یزید تخت پر بیٹھا تھا، تخت پر بیٹھا ہوا یزید، اس کے ساتھ شمر کھڑا تھا. اس نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے جو بار بار بیٹھتی ہے، بار بار اٹھتی ہے. کسی کا دل دکھے تو مجھے معاف کیجئے گا. یزید ملعون نے کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کی بچی ہے جو بار بار بیٹھتی ہے، بار بار اٹھتی ہے. اس نے شمر کو قریب بلایا، بلا کر کہتا ہے یہ بچی بار بار اٹھتی کیوں ہے، بار بار بیٹھتی کیوں ہے؟ ابھی شمر نے جواب نہیں دیا تھا کہ یہ جملے ذہن سکینہ کے کانوں میں پہنچے. بی بی رو کر کہتی ہیں اے حرامزادے جانتا نہیں ہے میرا قد چھوٹا ہے، میری پھوپھیوں کا قد بڑا ہے. ارے جب میری پھوپھیاں تھک کے بیٹھتی ہیں مجھے بیٹھنا پڑتا ہے، جب میری پھوپھیاں کھڑی ہوتی ہیں مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے. سن سکو تو جملہ سنیے گا. یہ حرامزادہ کہتا ہے اے شمر یہ بچی کون ہے، یہ 4 سال کی بچی کون ہے؟ یہ شمر کہتا ہے یزید یہ حسین کی وہ 4 سال کی بیٹی ہے جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی ہے. مر جاؤں جملہ نہ کہہ پاؤں. جیسے ہی اس نے سنا یہ حسین کی بیٹی حسین کے سینے پہ سونے کی عادی ہے، عزاداروں اس نے تخت کے نیچے سے ایک تشت نکالا، تشت کے اوپر سے کپڑا ہٹایا. 4 سال کی سکینہ کی نظر بابا کے سر پہ پڑی، جلے ہوئے کرتے کا دامن بابا کی طرف بڑھا دیا اور رو کر کہا بابا میرے گوشوارے چھینے گئے، اے بابا میرے منہ پہ تماچے پڑے، اے بابا میرے سامنے پانی گرایا گیا. یہ حرامزادہ کہتا ہے نہیں سکینہ میں تو تب مانوں گا جب تیرا بابا تیرے پاس آئے گا. سکینہ نے جلا ہوا کرتا بابا کی طرف پھیلایا. اے بابا آپ
آپ کی اور میری محبت کا امتحان یزید کے دربار میں ہو رہا ہے. میری گود میں آ جاؤ. سر حسین نے پرواز کی, سکینہ کی گود میں آیا, بچی نے منہ پہ منہ رکھ دیا اور رو کر کہا بابا بابا آپ کے بعد میرے منہ پہ تماچے پڑے, بابا مجھے شمر نے بڑا مارا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کریم اللہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ, شہیدان کربلا کا واسطہ, اسیران کوفہ و شام کا واسطہ, جس خلوص اور عقیدت کے ساتھ بانیان مجلس نے, بانیان محرم نے اور تمام مومنین نے, سادات و غیر سادات نے محرم الحرام کا اہتمام کیا ہے, مجالس اعزاء کا احترام کیا ہے, میرے مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے مالک تمام کی سعی جمیلہ کو قبول فرما. میرے مالک محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ تمام احباب کا چل کے اس بارگاہ میں آنا قبول فرما. جو بھی حاجات لے کر مومنین آئے ہیں, میرے مالک تو علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے حالات بہتر جانتا ہے, تمام کی حاجتوں کو قبول فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. میرے مالک جو بے اولاد ہیں, جناب رباب سلام اللہ علیہ کی خالی جھولی کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما. میرے مالک جو بیمار ہیں, بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفاء کلی عطا فرما. میرے مالک جو دلی حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو قبول و منظور فرما. جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. جو مومنین کسی قید میں مبتلا ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرما. میرے مالک جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں تو ان کی دعاؤں کو بہتر جانتا ہے, قبول و منظور فرما. میرے مالک ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا ماہ محرم الحرام میں احسن انداز سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ہمارے ذکر میں خلوص پیدا فرما, ریاکاری سے محفوظ و معمون فرما. میرے مالک آخری امام سرکار حجت صاحب العصر والزمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. آخری امام کے جانثاروں میں شمار فرما. سوائے غم مظلوم کربلا دنیا کا کوئی غم نہ دکھا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين.